اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سید اصغر حسین رحمہ اللہ کا ایک عجیب واقعہ بیان کروں گا۔ مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد تھے، اور حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ ان کے باتیں سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کھانے کا وقت ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے دسترخوان کو لپیٹنا شروع کیا تاکہ میں جا کر دسترخوان جاڑ دوں، تو حضرت میاں صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت دسترخوان جاڑنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا کہ دسترخوان جاڑنا آتا ہے؟ میں نے کہا حضرت دسترخوان جاڑنا کون سا فن یا علم ہے جس کے لیے باقاعدہ تعلیم کی ضرورت ہو، باہر جا کر جاڑ دوں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ اسی لیے تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ دسترخوان جاڑنا آتا ہے یا نہیں، معلوم ہوا کہ تمہیں دسترخوان جاڑنا نہیں آتا۔ میں نے کہا پھر آپ سکھا دیں۔ فرمایا کہ ہاں، دسترخوان جاڑنا بھی ایک فن ہے۔ پھر آپ نے اس دسترخوان کو دوبارہ کھولا اور اس دسترخوان پر جو بوٹیاں یا بوٹیوں کے ذرات تھے ان کو ایک طرف کیا، اور ہنڈیوں کو جن پر کچھ گوشت وغیرہ لگا ہوا تھا ان کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے جو ٹکڑے تھے ان کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات تھے ان کو ایک طرف جمع کیا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ 4 چیزیں ہیں، اور میرے یہاں ان 4 چیزوں کی علیحدہ علیحدہ جگہ مقرر ہے۔ یہ جو بوٹیاں ہیں ان کی جگہ فلاں جگہ ہے، بلی کو معلوم ہے کہ کھانے کے بعد اس جگہ بوٹیاں رکھی جاتی ہیں، وہ آ کر ان کو کھا لیتی ہے۔ اور ان ہڈیوں کے لیے فلاں جگہ مقرر ہے، محلے کے کتوں کو وہ جگہ معلوم ہے، وہ آ کر ان کو کھا لیتے ہیں۔ اور یہ جو روٹیوں کے ٹکڑے ہیں ان کو میں اس دیوار پر رکھتا ہوں، یہاں پرندے چیل کوے آتے ہیں اور وہ ان کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ اور یہ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں تو میرے گھر میں چونٹیوں کا بل ہے، ان کو اس بل کے پاس رکھ دیتا ہوں، وہ چونٹیاں اس کو کھا لیتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں جانا چاہیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ دسترخوان جاڑنا بھی ایک فن ہے اور اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔